الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، کئی دن کی رخصت کے بعد آج پھر الحمدللہ درس کی ابتدا ہو رہی ہے. سابقہ دروس میں ہم نے پورے مہینہ ربیع الاول میں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان کیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور آپ کا جمال، آپ کی خاتمیت، آپ کی ابدیت، اور حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قالوا من ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا بیان ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان ہوا، اور حضور کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اتقیٰ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ کان تقیا نقیا کریما بذالا لاموالہ فی سبیل اللہ.
اور یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کفر کا کلمہ اختیار نہیں کیا، اور کبھی ایسی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھے جو حضور کے شان کے خلاف ہوں، اور اسی طرح لم یسجد لصنم قط، کبھی کسی بت کو بھی سجدہ نہیں کیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں، ابھی اسلام بھی نہیں لے آئے، اور نہ ہی کبھی وہ اپنے والد کے عبادت خانے میں جاتے تھے۔ ایک دن ان کو والد نے زبردستی پکڑ لیا، باپ تھا آخر، اس کا حق تھا، اور نے کہا آج ابو بکر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، آج تم چلو میرے ساتھ اور میرے خدا کی عبادت کرو۔ اب چپ کر کے وہ چلے گئے ساتھ۔ جب اندر گئے تو ایک بت انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کے والد نے اسی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ مکے والے جو تھے بت پرست تھے، کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں بھی 160 بت رکھا ہوا تھا، اور کعبۃ اللہ کے باہر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور مروہ پر بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں ساتھ ان کا بھی طواف کر رہے ہیں نا، ہم مشرک تھے اور بت پرست تھے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ بجان ٹھیک ہے آپ جائیں، میں اب تنہائی میں بیٹھ کے تمہارے خدا سے چند باتیں کرتا ہوں۔ ابھی قحافہ چلے گئے، جب حضرت صدیق نے تسلی کر لی تو اس کے قریب آیا، فرمایا کہ ابھی مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ اب بت نے کہاں سے پانی پلانا تھا؟ انہوں نے کہا اچھا چلو پانی تمہارے پاس نہیں، کچھ کھانے کو ہو، مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ بھی نہیں۔ آپ ایک پتھر اٹھا کے لے آئے، کہنا کہ ابھی نہ کھلاتے ہو نہ پلاتے ہو، تب اپنی جان تو بچاؤ۔ پتھر مارا، سر پہ ٹکڑے ہو گیا وہ۔ دروازہ بند کر کے حضرت ابو بکر آ گئے باہر۔ کافی دیر کے بعد ابھی قحافہ جو ہے بڑا خوش تھا کہ آج ابو بکر نے کافی ٹائم لگایا ہے۔ وہ جناب گئے اپنے بت خانے میں، جا کے دروازہ کھولا اور دیکھا تو خدا تو ٹوٹا ہوا ہے، یعنی اتنے جاہل تھے کہ خدا بھی ٹوٹتا ہے، اور جو خود ٹوٹ جائے وہ کبھی خدا بھی ہوتا ہے، وہ کبھی مر جائے تو کبھی خدا ہوتا ہے۔ بس ایک جاہلیت ہے، جو چیز دماغ میں بیٹھ جائے وہ سب نکلتی نہیں ان کے دماغ سے۔ ابھی قحافہ غصے میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر کے ابے کا نام اصل عثمان تھا، ابھی قحافہ ان کی کنیت تھی، قریشی تھے اور بنی تیم سے تعلق تھا، 8ویں پشت میں حضور پاک سے ملتے تھے۔ واپس آئے گھر میں تو ابو بکر کی والدہ نے دیکھا کہ بھی آج ابھی قحافہ بڑے غصے میں آئے گا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے، تمہارے بیٹے نے یہ کمال، چلو عبادت نہ کرو لیکن اس نے ہمارے خدا کی توہین کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات سنو ابھی قحافہ، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، انہ لشان، میرے بیٹے کا ایک مقام ہے۔ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، اور میں جب وادیوں میں پہاڑیوں میں گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق انہ لنبی صاحب و رفیق۔ میرا بیٹا جو ہے اس کے لیے تو آوازیں آتی تھیں، اور کبھی آتے تھے آواز آتی تھی کہ اسمہ فی السماء صدیق و فی الارض ابو بکر عتیق۔ تو اب کچھ ٹھنڈا ہو گیا ابھی قحافہ، غصہ تو ختم ہو گیا کہ اب میں کیا کہوں، جس کا اتنا مقام ہو کہ ابھی وہ پیٹ میں تھا اور اس کو مبارکیں مل رہی ہوں، چلو اس قصے کو ہی چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں تجارت کے لیے شام چلا گیا، میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا ہے اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں اور مختلف گھروں میں گرے ہیں، پھر وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کے میرے گھر میں آ گئے۔ فرماتے ہیں میں حیران تھا، یہ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں ایک عیسائی عالم رہتے تھے، راہب، میں ان کے پاس گیا، ان کو اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا ابو بکر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم اس نبی المنتظر کا انتظار کر رہے ہو جس نے مکے میں پیدا ہونا ہے، اور تم اس کے ساتھی بنو گے، اور ان کے بعد نظام خلافت بھی تمہیں ملے گا۔ یہ دلیل ہے کہ سارے چاند کے ٹکڑے تیرے پاس آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، ہوگا، مجھے کون خلیفہ بنائے گا؟ میری باپ نہیں مانتا تو مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں تجارتی مال لے کر یمن گیا، کیونکہ مکے والے جو ہے نا ان کے دو سفر ہوتے تھے، گرمیوں میں سردیوں میں۔ گرمیوں میں یہ شام جاتے تھے، سردیوں میں یمن جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، وہ وہاں کا ازدی عالم تھا، بہت بڑا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ میں نے کہا ہاں ابو بکر۔ انہوں نے کہا تم مکے سے ہو؟ میں نے کہا مکے سے۔ انہوں نے کہا تم قریشی ہو؟ میں نے کہا ہاں قریشی ہوں۔ انہوں نے کہا تم بنی تیم سے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی بنی تیم سے ہوں۔ انہوں نے کہا اب ناراض نہ ہونا، ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ میں نے کہا حضرت میں کیوں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ انہوں نے کہا میری ایک علامت باقی ہے جس کی انتظار میں یہاں سالوں سے پڑا ہوا ہوں، مجھے وہ دیکھنے دو، مہربانی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے میری ناف کے قریب ایک تل کا نشان دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، تم ہی وہ ابی بکر ہو جو خلیفہ بنے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے ایمان اور اسلام میرے اندر تو داخل ہو گیا، لیکن ابھی تک اظہار نہیں ہوا۔ اور یاد رکھو کہ ایمان کی تعریف ہی یہی ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ ایمان کہتے ہیں کہ دل میں تصدیق ہو، اگر دل میں تصدیق نہیں ہے تو وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ جیسے مکے کے کافر تھے، بعد میں وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اندر ایمان نہیں تھا۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا فاذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ کہتے ہم تو ان سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، یعنی زبان پہ ایمان تھا لیکن دل میں نہیں تھا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں تو ایمان ہے لیکن ابھی اقرار نہیں ہوا، جیسے ابو بکر ہے۔ اسی لیے علماء جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے پہلی حدیث جو نقل کی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو ہر کام نیت کے بغیر نہیں ہوتا، اور نیت کا مقام کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نیت کر، اب کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، نہ کوئی سن رہا ہے۔ اور کتاب ختم کس بات پہ کی؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی ایمان تصدیق قلب کا نام ہے، اور ارکان اور شہادت اور عمل بالارکان کا نام ہے، اس لیے حدیث اس پہ ختم کی۔
تاکہ ایمان کی تصدیق پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ کیا تصدیق جو ہے فی القلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے شان والے صحابی بنے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان پہلے سے تھا، لیکن افسوس ہے کہ میں اسلام لے آیا فتح مکہ کے موقع پر۔ میرا ابا ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور میں بھی مسلمان ہوا۔ اگر میں پہلے اقرار کر لیتا تو میں بھی سابقون میں ہو جاتا، لیکن اس وقت میں نے اظہار کیا تو دل میں تو ایمان تھا لیکن اظہار نہیں کیا تھا، تو لہذا وہ مسلمان اس وقت بنے جب انہوں نے اقرار کیا اور حضور نے دعائیں کی، اللہم اہد بہ وحدہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہتدیا وحد بہ، اور کبھی دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر بھی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تو ایمان آ گیا لیکن میں نے ابھی اقرار نہیں کیا۔ میں سفر سے واپس آیا تو سب سے پہلے مجھے اسلام کی دعوت حضرت عثمان نے دی۔ انہوں نے کہا ابو بکر مسلمان ہو جاؤ، حضور کی جماعت میں مل جاؤ، صحابیت کا شرف حاصل کر لو۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میری طرف دیکھا اور کہا ابو بکر ابھی بھی تمہیں کلمہ پڑھنے میں اعتراض ہے؟ کتنے خواب دیکھ چکے ہو اور کتنی بشارتیں سن چکے ہو؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کی اور کوئی نہ کوئی بات پہ اعتراض بھی کیا، کسی نہ کسی بات کو بار بار بھی پوچھا، لیکن ایک ابو بکر ہے جس نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا اسلام لاؤ، تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ شان جو ہے صرف ابو بکر کو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ وہ فوراً اسلام لے آئے اور کوئی سوچا تک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ بیٹھی تھی مکان کے صحن میں، چاندنی رات تھی اور تارے نکلے ہوئے تھے، بڑے خوبصورت چمک رہے تھے، تو میرے دل میں پتہ نہیں کیوں خیال آ گیا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی تاروں کے برابر نیکیاں ہوں؟ خیال آ گیا دل۔ حضور نے فرمایا کہ نام، ہاں وہ آدمی ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہا عمر، وہ حضرت عمر ہیں۔ میں نے کہا این حسنات ابی یا رسول اللہ، تو پھر میرے ابے کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگر اتنی ساری نیکیاں تو عمر لے گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہارا بھی عقل نہیں ہے، عمر کی ساری نیکیاں تیرے ابے کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کے پاس جو رات ہے نا ہجرت والی، غار والی، اگر وہ نیکی مجھے دے دے میری ساری نیکیاں لے لے۔ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی شان ہے، اسلام لانے کے بعد یعنی اول من آمن ابی بکر، اور اسی طرح اول من خاطب ابی بکر، سب سے پہلے جس نے خطبہ دیا توحید پر وہ بھی ابو بکر تھا۔ تو آپ آئے اور حرم میں کھڑے ہوئے، مطاف میں کھڑے ہوئے اور قریش مکہ کو للکارا کہ چھوڑو ان بتوں کو جو اپنے وجود کو خود نہیں سنبھال سکتے، دھکا دو تو گر جاتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، یہ تمہارے خدا ہے۔ آپ نے تقریر شروع کی اور ان ظالموں نے پھر حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مر گئے ہیں۔ قبیلہ بنی تیم یعنی آپ کے قبیلے کی خبر ہوئی، وہاں سے جو چند نوجوان دوڑے آئے، دیکھا وہ کافر تو کوئی نہیں تھا، حضرت ابو بکر زخمی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کپڑے میں اس کو اٹھایا اور آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ بے ہوش تھے حضرت ابو بکر، کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ماں کوشش کر رہی ہے، پانی چھڑک رہی ہے، منہ پہ پانی لگا رہی ہے، ابو بکر کو کوئی ہوش نہیں آتا۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا
تو اب پہلا بات آپ نے یہ کی کہ ما فعل بحبیبی، میرے حبیب کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو گھر میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہیں کروں گا، نہ میں پانی پیوں گا، نہ میں کوئی چیز کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے اور آپ کے ساتھ اور ایک عورت تھی ام جمیل، آپ کی والدہ جو ہے ان کا نام تھا سلمہ بنت صخر اور کنیت تھی ام الخیر۔ وہ اٹھا کے دار ارقم میں حضور کے پاس لے آئیں۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ابو بکر کو سینے سے لگایا اور ابو بکر کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور اب تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی، اب تو سارے دکھ دور ہو گئے، آپ نے گلے سے لگا لیا، بات ہی ختم ہو گئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو آپ کے لیے فکر مند تھا۔ حضور نے فرمایا ابھی جلدی نہ کیا کرو، جب اللہ تبارک و تعالی ہماری قوت بڑھائیں گے، طاقت بڑھائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم دعوت بھی دیں گے اسلام کی، اور ان کفار کو ہم چیلنج بھی کریں گے، ان کا مقابلہ بھی کریں گے، لیکن ابھی صبر سے کام لیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو راتیں ہیں میرے آقا کی شان والی، ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ معراج کی رات سے آسمان سے جبریل لینے کے لیے آیا، اور ہجرت کی رات خود محمد مصطفیٰ ابو بکر کے گھر گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ فرق ہے کہ وہاں تو بلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن حضور ابو بکر کو بلانے کے لیے اللہ کا نبی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے، اپنے بچوں کو ذرا علیحدہ کر دو۔ انہوں نے کہا اہلی اہلک یا رسول اللہ، میرا اہل آپ کا اہل ہے، آپ کا راز باہر جا سکتا ہے، آپ کھل کے بات کریں جو کہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ میں کہا حضرت میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ابو بکر کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، ان اللہ امرنی، اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے آپ سے بات نہیں کی، لیکن میں نے تو 6 مہینے ہو گئے خواب دیکھا تھا، انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں، اونٹنیاں پال رکھی ہیں، اسباب سفر سارے مہیا ہیں، اب جب کہیں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے پھر ہجرت کی تیاری فرمائی، اپنے بستر پہ سیدنا علی کو سلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی چادر دی کہ میری چادر اوڑھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی چادر اوڑھنے کے بعد میں ایسے ہو گیا جیسے جنت میں سو رہا ہوں، اتنا مجھے راحت مل گئی، اتنا مجھے آرام ملا، مجھے کوئی فکر ہی نہ رہا کہ باہر تو کافر کھڑے ہیں، ہم نکلیں گے یا حضور نکلیں گے تو مار دیں گے، ویسے فکر ہی نہیں رہا، ہر غم ختم ہو گیا، میں سو گیا۔ حضور اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تشریف لے گئے، زندگی باقی تو ہجرت کی بات بھی باقی۔